بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سید محمد اجمل رحیم، ریٹائرڈ چیف کنزرویٹر آف فارسٹ، اپنے رحیم نیوز چینل پہ آپ کو خوش آمدید کرتا ہوں۔ آج بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ میں نے کوئی پچھلے مہینے 2 یا 3 ولاگ کیے جو اکیڈمی کے بارے میں تھے، اور اس اکیڈمی کو تھوڑا سا میں نے کرٹیسائز کیا، لیکن اس کرٹیسزم جو میں پازیٹیو کرٹیسزم کی، اس کا فائدہ بھی بڑا ہوا، اور اکیڈمی والوں نے اس کو ریویو کیا اور اس پہ عمل کرتے ہوئے میں نے جیسے ان کی بات کی تھی۔ ایک ڈی ایف او تھے، انہوں نے وہ لیکچر دے رہے تھے اس کے جی آئی ایس کے، تو وہ ریوائز کیا پروگرام، اور پھر جی آئی ایس کا اسپیشلسٹ بندے نے آ کے لیکچر دیے۔ تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ جب کسی کو کرٹیسائز کریں اور وہ پازیٹیو لے تو وہ اس سے بہتر ہوتا ہے۔ اس کی میں تھوڑی سی ہسٹری بتانا چاہتا ہوں اکیڈمی کی، کہ ہوا کیا اور کیوں مجھے اس اسٹیج پہ آنا پڑا جس پہ میں 2-3 ولاگ کیے۔ اکیڈمی 2017-18 میں ایک اسکیم کی۔ آپ کو پتہ ہے پی ایم ای میں باسط صاحب تھے، اور ہیڈ آفس سیکریٹریٹ میں آپ کو اس مصروف کا نام میں تو لینا بھی نہیں چاہتا، سارا پریشر باسط صاحب پہ ڈالا ہوتا تھا۔ انہوں نے اسکیپ گوٹ بنایا ہوا تھا باسط صاحب کو، اپنی جتنی غلط کاریاں، جتنی ناکامیاں، جتنی وہ ہوتی تھی، وہ باسط صاحب پہ ڈال کے میٹنگ میں نکل جانا، اور باسط صاحب بعد میں ان کے آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے۔ انہوں نے یہ جو اکیڈمی تھی وہ اپنے کنٹرول میں رکھی ہوئی تھی۔ پیسے ایک اسکیم میں لیپس ہوئے، تو میں اور طارق تھے، طارق ڈی ایف او ہیڈ کوارٹر تھے، میں ڈائریکٹر تھا مارکیٹنگ، تو ہم دونوں نے ڈیسائیڈ کیا کیوں نہ ایک اکیڈمی کو امپروو کریں، جو پرنسپل گھوڑا گلی کا کیمپس، اس کو کیوں نہ امپروو کریں، کیونکہ ڈاکٹر اکمل کی جی سی یو سے چل رہی تھی کہ آپ اپنا وہاں پہ کیمپس بنائیں اور وہاں پہ فارسٹری کو آپ فروغ دیں۔ خیر وہ بھی ابھی ان پروگرس تھی، پھر جن کی وجہ سے اکمل صاحب چلے گئے، وہ آگے میں تذکرہ کرتا ہوں۔ وہ جب ہم نے اسکیم بنا کے بھیجی اور اس کو کافی الیبوریٹڈ کی، پیسے اس پہ کافی ڈالے، اسکیم بڑی مشکل سے، جب اس موصوف کو پتہ چلا کہ اجمل رحیم اس میں انوالوڈ ہے، تو اس نے اس میں سے 100 نقص نکالنے شروع کیے، کیونکہ وہ موصوف اپنی ذات سے باہر نہیں نکلتے تھے۔ وہ کہتے تھے جو میں کام کروں وہ میرا نام لگے، کوئی نہ کرے۔ خیر اس کا ان کو بعد میں خمیزہ بھی بھگتنا پڑا۔ فنڈز اچھا، پھر یہاں پہ اس میں نے بڑی کوشش کی۔ میرا جو مقصد تھا کہ ہمارے آفیسرز کو جو اکیڈمی سے پڑھ کے آئے ہیں ان کو گروم کرنا۔ آپ کو پتہ ہے آرمی میں، سی ایس ایس سروس میں کورسز بہت کرواتے ہیں، تاکہ جیسے جیسے بندہ اوپر جائے اتنی اس کی پالش ہوتا جائے۔ اب موصوف نے یہ کیا کہ اس نے آفیسرز کو ابن غلام بنانے کی کوشش کی۔ میٹنگوں میں کسی کو الاؤڈ نہیں تھا کہ وہ بولے، جو کہ بولتا تھا اس کو عبرت کا نشان آتے۔ اینڈ آئی فیس 7 انکوائریز اننیسیسری، جس میں ساروں میں بھری ہوا، اور وہ اس کی ایگو تھی جو مجھے چارج شیٹ کروا دیتا تھا۔ اس کا حساب تو قیامت الدن اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا، میں نے تو اس کو کچھ نہیں کہا ابھی۔ اچھا، اس میں میرا جو تھا کہ گرومنگ، آفیسرز کی گرومنگ، پریزنٹیشن کیسے دینی، بولنے کی، کیونکہ جب میٹرک پاس کیڈٹ جاتا ہے وہاں پہ ککول اکیڈمی میں، تو 2 سال بعد وہ جب باہر نکلتا ہے پالشڈ ہوا ہوتا ہے، پالش پنڈ سے اٹھا ہوتا ہے، پالشڈ ہوا ہوتا ہے۔ تو ہم نے کہتے ہیں ہم اپنے آفیسرز کو بھی پالش کریں، کیونکہ میں جب سروس شروع کی تھی تو ہمارے سینئر کہتے تھے کہ دس از دی بیسٹ سروس، جو ان لوگوں نے اس کو، یعنی کہ آپ کہیں نا اگر کوئی تیز گام یا ایکسپریس ٹرین ہے تو وہ کہتے تھے یہ سپر ایکسپریس ٹرین ہے فارسٹ سروس، بٹ اس موصوف نے اس کو پسنجر نہیں مال گاڑی بنا دیا۔ اس میں تھا ایٹیکیٹس، انٹیلیجنس، فٹنس، یہ اس میں نے سارے یہ پروگرام بنا کے دیے، اس کی پریزنٹیشنیں بھی تیار کی، سارا کچھ کیا۔ اور جب میں ریٹائر ہوا تو ہی کالڈ می کہ اجمل صاحب تسی اکیڈمی کو آپ نے دیکھنا ہے اور آپ اس کی تیاری کریں، کورسز، پروموشن کورسز شروع ہو رہے ہو اور وہ آپ نے کرنا ہے۔ اور آئی ڈیڈ ہارڈ ورک۔ مار یوسف تھے اس وقت، لیکن مار یوسف کی اس کے ساتھ بنتے نہیں تھے، وہ بھی اس کی بھی تھوڑا سا میری طرح دماغ میں ایک تھا کہ
کہ وہ اپنی ایگو اس کی تھی، وہ ایگو ضرور رکھتا تھا. اینڈ ہی دی مصوف لائکڈ جو بندہ جس کی ایگو نہ ہو. اس نے بڑا ہارڈ ورک کیا، لیکن اس کی اتنی مداخلت تھی کہ 6 دفعہ اسکیم ریوائز ہوئی اور اس میں پیسے لیپس ہوئے. ایک تو ہوتا ہے نا آپ سرنڈر کر دیتے، ایک ہوتا ہے لیپس کرنا. اور مجھے یاد پڑتا ہے جب ہم نے محکمہ جوائن کیا تھا تو کوئی کسی کے پیسے لیپس ہو جانا یا سرنڈر کرنا اس کو بہت برا سمجھا جاتا تھا، بلکہ چارج شیٹ ایشو ہوتی تھی. لیکن موصوف دوسروں کو تو کرٹیسائز کرتے تھے، لیکن جب اپنی اسکیم ہوتی تھی تو اس کو ریوائز کر دیتے، کیونکہ سیکرٹری صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے اور ہر وقت سیکرٹری صاحب کو اٹھا کے رکھتے تھے. میٹنگ جب شروع ہونی تو پہلے سیکرٹری صاحب کے کمرے میں چلے جانا اور سیکرٹری صاحب کو نیگیٹو آسپیکٹس بتا کے ان کو غصہ دلا کے کمرے میں لایا جاتا تھا، وہ آ کے ٹارگٹ کلنگ شروع کر دینی. خیر سارے آفیسر بڑے دباؤ میں تھے، انکلوڈنگ باسط صاحب بھی، اور سارے جتنے چیف تھے وہ سب دباؤ میں تھے. ملک محبوب نے تھوڑا سا رجسٹ کیا، لیکن اس بندے نے اس کو بھی عبرت کا نشان بنایا. اچھا پھر اس دوران اکمل صاحب امریکہ گئے. انہوں نے وہاں یہ اس زمانے کا ٹائم ہے جب شاہ نواز بدر تھے، تو وہ اپنے ہی پیسوں پہ اپنے ہی، تو مصوف نے ان کے باہر جانے پہ رکاوٹیں ڈالیں. دین ہی اپیئرڈ بیفور دی سیکرٹری، سر میں کون سا محکمے کی طرف جا رہا ہے، مجھے آپ چلو چھٹی دے دیں، میرے پیرنٹس باہر رہتے ہیں تو میں چھٹی لے کے باہر جا رہا ہوں، تو آپ مجھے چھٹی دے دیں، آپ نہ مجھے بھیجیں، کیونکہ سارا کچھ تو اسپانسرشپ امریکہ کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے. وہ 1 مہینے کا کورس تھا، بڑی مشکل سے اس بندے سے سیکرٹری صاحب نے ریزسٹنس کے باوجود اکمل صاحب کو چھٹی دے دی ایکس پاکستان لیو پیرنٹس کے پاس جانے کی. اور وہاں ہی پلیڈ ویری ویل، اس کو ہی ڈکلیئرڈ فرسٹ کہ ایکسٹینشن سروس کے جتنے تھے اس میں، اور اکمل کو پروفیسر کا نام دیا گیا وہاں پہ، اور بڑی کلیپس ہوئی. جب واپس آیا تو اکمل نے اپنے یہی پریزنٹیشن، حالانکہ سرکاری طور پہ نہیں گیا تھا، پریزنٹیشن شاہ نواز بدر کو دی. اب اس موصوف نے جب دیکھا کہ شاہ نواز بدر کے قریب ہو رہا ہے اور ایکسٹینشن میں یہ بندہ بہت کر رہا ہے، اور ایک اسکیم ایکسٹینشن میں اس نے اپنی مرضی کی بنانے کی کوشش کی، اکمل صاحب نے رزسٹ کیا، تو اس نے وہ ایک آئے تھے تھوڑے سے بندے، انہوں نے اکمل صاحب کو لیا بھیج دیا. حالانکہ وہ سینئر موسٹ تھا اور ایکسٹینشن کا چارج ان کا تھا، لیکن کیونکہ وہ رکاوٹ تھے اس کے راستے میں، تو وہ اکمل صاحب لیا چلے گئے اور پھر ایکسیڈنٹ ہوا اور ہی ڈائیڈ. تو جب ان کا جنازہ تھا تو 3-4 آفیسر جس میں جوید گل صاحب تھے، کہتے ہیں جب دیکھیں جی اکمل صاحب دیکھ قاتل جو ہے نا وہ آپ سب سے آگے کھڑے ہو کے آپ کے ساتھ افسوس کر رہے ہیں. پھر ڈاکٹر افضل صاحب نے ایک بڑی ای میل لکھی کہ اٹ از اے پلانڈ مرڈر بائی دی ڈپارٹمنٹ، اور انہوں نے تو اس کو مینشن بھی کیا. نہیں ہو یہ میرے والدہ پیرنٹس ابھی تک وہ اس صدمے سے باہر نہیں نکلے ہیں، اور وہ اس کے لیے نا کرس کرتے ہیں کہ اس بندے نے کیا دشمنی کی تھی اکمل کے ساتھ جو اس نے اس کو لیا بھیجا. اینی ہو یہ تو یقین کریں اس نے اس دنیا میں حساب دے کے جانا ہے. آگے چلتے ہیں. اچھا پھر میٹنگوں میں باسط صاحب پہ پریشر ڈالنا، بدتمیزی کرنی. میں ورکنگ پلان میں تھا، آئی روٹ 7 ورکنگ پلان، ایک وہ 6 ادھر لکھے، باسط صاحب نے 3 لکھنا. یہ سیکرٹری صاحب کے آگے جانے نہیں دیتا تھا ورکنگ پلان کو. پھر اس نے ایک اور کام کیا کہ ڈپٹی سیکرٹری ایز اے اس کو بنا لیا کمیٹی کا ممبر، کہ جب میں کہوں گا میٹنگ ہو گیا. حالانکہ اس کا چیف ہیڈ ہوتا تھا، اور یہ اتنی یعنی کہہ لو کہ چیپ حرکت تھی کہ ٹیکنیکل معاملات میں ڈپٹی سیکرٹری کا رول اس نے ڈال دیا. اور یقین کریں میں تو باسط صاحب اپنے ورکنگ پلان ڈائریکٹ شاہ نواز صاحب کے پاس لے جاتے تھے اور انہوں نے وہ کلیئر کیے. پھر میں نے کمشنر ڈی سی سب کو میں نے وہ دیے پریزنٹیشن دی اور وہ کلیئر ہو گئے. وہی ورکنگ پلان ابھی تک لکھے ہیں. اس کے بعد اس بندے نے ورکنگ پلان لکھنے نہیں دیا تاکہ وہ اچھا پھر اس نے دوران راجہ عطاء اللہ کو ورکنگ پلان بھیجے کہ یہ ورکنگ پلان چیک کریں، یہ غلط لکھے ہوئے. تو اس پہ راجہ عطاء اللہ کا بڑا اچھا تھا کہ انہوں نے کہا یار اس میں کوئی ہے کمی بیشی. اپنا ریاض الحق صاحب از ایکسپرٹ ان ورکنگ پلان، میں ان کے اکثر ان سے گائیڈ لائن لیتے تھے. تو میری ان سے بات ہوئی، کہتے اجمل صاحب ان کو غلطی کڈے، کوئی غلطی نکالے، کوئی پھر مانے نا، پھر کوئی وجہ ہے نا. خیر ہی فیل ٹو گیٹ اینی مسٹیکس فرام دی ورکنگ پلانس، کیونکہ محنت سے لکھے تھے، سارا کچھ تھے اور اکارڈنگ ٹو گراؤنڈ ریالٹی سے. اس کی طرح تو نہیں دفتروں میں بیٹھ کے لکھتے رہے. اچھا پھر میں نے ایک ایس او پی فائر پہ لکھی
اور وہ میں نے کرنل سلطان حیدر اور اس کو پریزنٹیشن دی. کرنل سلطان حیدر اور شاہ نواز بدر نے وہ کاپی میری اس کو دے دی, تو اس نے اٹھا کے پرے پھینک دی. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں نے یونیفارم ایک ڈیزائن کیا. اکمل بھائی باہر سے امریکہ سے آئے تھے, ہم نے بڑی محنت سے گجرانوالے سرکل میں اس کی تصویر بھی ڈسپلے کروں گا, وہ یونیفارم کیا. تو سیکرٹری صاحب نے اس کو اپروو کر دیا, میں نے ایک پریزنٹیشن دی. اب یہ موصوف ایز یوزول انٹریگ کے بادشاہ جو کہتے ہیں کہ ورک انڈر دی کارپٹ, اس نے وہ بھی ہم کہ اکمل اجمل کا نام آئے اس میں. خیر اس نے وہ بھی ختم کیا. پھر میں نے ایک پروموشن کرائٹیریا اس کو مجھے سلطان حیدر نے, کرنل سلطان حیدر صاحب نے کہا کہ جیسے آرمی میں یا سول سروس میں پروموشن ہوتی وہ ایک بنا کے. تو میں نے بڑی محنت سے آرمی سے کنسرن کیا. پھر میں نے سول سروس کے ساتھ میں نے ایک بڑا کمپریہنسو پلان بنا کے دیا, اور دے ایگریڈ, دے اپریشیٹڈ. وہ بھی کاپی جو ہے نا مصروف نے دبا دی. خیر کہاں پھر وہ جو میں نے فارسٹ فائر پہ لکھا تھا مصروف نے اس کی نقل مار کے میں اپنی کتاب لکھ دی. وہ اگر کسی نے دیکھنا ہے تو وہ کمپیئر کرے. اچھا اس کے بعد یہ شروع ہوتی ہے اکیڈمی. میں ریٹائر ہو جاتا ہوں, مجھے نہیں بلایا جاتا اکیڈمی میں. مجھے ایک اچھا پھر اس دوران رزاق صاحب آ جاتے ہیں. جب میں چیف تھا تو ایک میٹنگ ہوتی ہے گھوڑا گلی, جس پہ میں اس کی تھوڑی سی جو طریقہ کار تھا اس پہ تھوڑی سی میں نے مخالفت کی. بٹ مجھے یہ رزاق صاحب اور سارے آ کے یہ بڑا پریشان, سگریٹ پہ سگریٹ پی رہے تھے, اور کہا کہ یار اجمل صاحب کو کہیں چپ رہے. خیر میں نے محکمے کی خاطر میں نے اس دن منہ بند رکھا اور میں چپ کر کے وقت گزارا. حالانکہ اس کی ساری اگر اس دن کلی کھولنا چاہتا تو کھل سکتی تھی, کیونکہ محمود صاحب تو ویسے بھی اس کو پتہ چل گیا تھا یہ کیا لوگ. تو وہ رزاق صاحب کو کہنے لگا یار یہ بندہ ٹریننگ نہیں کرا سکتا تو اس کو چینج کیا جائے. میں نے کہا سر ابھی نہ چینج کریں, ہی از اے فیلڈ آفیسر, ہی از اے فٹ فار فیلڈ ورک. اگر آپ نے اس کو ٹرانسفر کر دیا تو یہ بلڈنگیں نہیں بنیں گی. اینڈ رزاق ڈڈ گڈ جاب. اس نے بڑی محنت سے اس بلڈنگوں کو, پیسے جس طرح بھی تھا وہ کرتا تھا, لیکن اس کی بھی اس مصروف سے نہیں بنی. انہوں نے اپنے رزاق کو تبدیل کر کے اپنے ایک اور صاحب کو لیا, اور وہ شریف آدمی تھے مصروف, اور اس کو اپنی مرضی کرتے رہے. اور اس دوران پیسے لیپس ہونے, پھر کرنا یہ کرنا, ان لوگوں کو اپنی مرضی نہیں کرنے تھے. مصروف وہاں پہ گھسے رہتے تھے. اچھا اس کے بعد کورسز شروع ہوئے. مجھے ایک کورس بھیجا کہ سلوی کلچر آف لینئر پلانٹیشن, ایک کورس. تو میں نے کہا کہ سوری یہ کوئی ہے ہی نہیں, میں آئی کانٹ ڈیلیور دس لیکچر, یہ سلیبس کا حصہ بھی نہیں ہے. تو مجھے 1 گھنٹے کے لیے میں لاہور سے جاؤں پھر آؤں اتنا تیل خرچ کر کے, تو بہتر ہے کہ میں آپ کسی اور سے دلوا دیں. کیونکہ میں نے تو کتابیں اور کسی میری 4-5 بکس لکھی ہوئی ہیں, وہ آپ نے جو میری اسپیشلائزیشن ہے, ورکنگ پلان تھی, مینجمنٹ تھی, سلوی کلچر تھی, اکاؤنٹس اینڈ بزنس تھا, پروسیجر تھا, اور اس طرح ایٹیکیٹس کے لیکچر تھے, یہ تھے موٹیویشنل لیکچر تھے. اس پہ آپ نے مجھے بلایا نہیں تو مجھے پھر کیا فائدہ آنے کا. خیر انہوں نے مجھے بیڈلی اگنور. پھر ایک کورس ہوتا ہے وہاں پہ گٹ والا, تو نگت صاحبہ نے کورس کر کے 5-6 میرے کورسز ڈال دیے. جب فائل مصروف کے پاس گئی تو فائل اٹھا کے نگت کو اس نے دیا کہ یہ بندہ مجھے وہاں نظر نہیں آنا چاہیے. خیر اس نے مجھے بتایا نہیں, نگت ڈیڈنٹ کمپلین می کہ یہ, لیکن پتہ تو چل گیا تھا کہ یہ بندہ پرسنل گرج رکھتا ہے. خیر یہ بھی, اور پھر دوسروں کو باہر نہیں جانے دینا, خود بھی سارے ٹور اویل کرنے. اس کے بعد اسکیم جو میں نے کہا کہ 6-7 دفعہ ریوائز ہوئی, لیبس ہوئی. اگر اس کی انکوائری کرا لی جائے نا, یقین کریں ان کی چارج شیٹ ایسی بنتی ہے کہ یہ پروموٹ نہیں ہوتے تھے. بٹ کیونکہ سیکریٹریٹ میں جب بندہ پہاڑی کے اوپر بندوق لے کے بیٹھا ہو تو باقی نیچے تو ڈک شوٹنگ ہوتی ہے, آپ کو کچھ نہیں ہوتا. اور چرب زبان تھے, انگریزی بہت اچھی تھی ان کی, اور رائٹنگ بڑی اچھی تھی, پریزنٹیشن اچھی تھی. 32-40 ٹور باہر کیے ہوئے تھے, وہ انگلش میڈیم اسکول سے پڑھے ہوئے تھے, بٹ سازشی تھے. وہ میں نے اس کو ایک دن ان کا بنا کے ڈسکس کرنا, لیٹ ہم ریٹائر دین آئی ول ڈسکس ہم کہ واٹ ہی از اینڈ واز. اچھا پھر
اس دوران میں نے پھر 2-3 ویلاگ کیے کیونکہ کوئی کام رہ گئے تھے، کوئی بیچ میں رہ تھے، مجھے میرے بارے میں وہاں پہ اس مصروف نے بھی وہاں پہ رجسٹر کیا. مجھے غصہ چڑھا، میں نے کہا یار میں نے اتنی محنت کی، میں نے اس پہ میں نے 3-4 ویلاگ کر دیے اس پہ، اور تھوڑا سا کرٹیسائز بھی کیا، جس پہ اپنا مجھے فاروقی صاحب کو بھی میں نے رگڑ دیا، اور ایک اور میرے اپنے ہی میرے ساتھ اٹیچ تھے ڈی ایف او، ان کو بھی. اور جب میں مری میں تھا تو وہ نئے نئے آئے تھے تو اٹیچ ہوئے تھے، ان کا نام میرے دماغ سے ابھی سلپ کر گیا، عامر صاحب کے کیا نام تھا، اینی ہو. تو میں نے رگڑ دیا. مجھے پھر سردار فدا کا فون آیا، انہوں نے کہا سر یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے، آپ آئیں، میں آپ کو بلاتا ہوں، کئی چیزیں جو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کی وہ ریکٹیفائی ہو چکی ہیں، آپ ایک دفعہ دیکھ لیں اور پھر دیکھیں، کیونکہ ہمارا محکمہ تو میں نے کہا میں تو محکمے کا تو خیر خواہ، میرے جتنے ویلاگ دیکھیں میں نے محکمے کے حق میں کی، اور آئی ایم دی فرسٹ مین جو سوشل میڈیا پہ میں اپنے محکمے کو اٹھا کے رکھتا ہوں. خیر میں پچھلے دنوں مجھے انہوں نے بلایا، بٹ میں وہاں پہ اسٹے نہیں کیا. آئی ایم تھینک فل کہ میں کہیں اور ٹھہرا، انہوں نے مجھے ٹھہرایا. صبح گیا 9 بجے تو پورا پروٹوکول کے ساتھ ریسیو کیا پرنسپل صاحب نے، بابر صاحب نے، اور میں کلاس میں چلا گیا. خیر تھوڑے سے خوف زدہ تھے، میرے کیمرے مین کو بھی کہا کہ نہیں آپ اپنا کیمرہ بند کریں اور یہ کریں. میں نے اس کو روک دیا، میں نے کہا کوئی چیز نہیں بنانی تم نے، کوئی یہ ان کے دل میں خوف تھا کہ یہ میں شاید کوئی نیگیٹو فوٹوگرافی کروں. تو ان کے کیمرے چل رہے تھے، میں نے پڑھایا. دین آئی وینٹ ٹو آفس آف ڈائریکٹر. خیر وہ تھوڑے سے بڑے پریشان تھے، ہچکچاہٹ میں تھے، تو میں نے جا کے ان کو ملا اور ہی میٹ ویری نائسلی، بڑی اچھی ٹی بریک کرائی. بٹ آئی واز سرپرائز ٹو سی دی بلڈنگ دے کنسٹرکٹیڈ. وہ آپ سوچ نہیں سکتے جس طرح خوبصورت بلڈنگ میں وہ بیٹھے تھے، خوبصورت طریقے سے بیٹھے تھے. تو میں نے پھر کہا اپنے کیمرہ مین کو یار اس کی تصویریں، اس کی مووی ضرور بناؤ، اس کے میں ویلاگ میں ضرور کروں گا. اینی ہو فاروقی صاحب کو میں نے جو اپنی کتابیں دیں وہ لکھی ہوئی دیں اور انہوں نے میرا شکریہ ادا کیا. دین ہی اکمپنیڈ ود اس، اور وہ بڑے نارمل ہو گئے. انہوں نے مجھے وزٹ کرایا اکیڈمی، چاروں طرف بڑی اچھی فینس تھی، تقریباً کوئی 40 کیمرے لگے ہوئے ہیں اور بڑا خوبصورت ویو دے رہی تھی. میں 2.5-3 سال بعد گیا تھا، میرے دماغ میں وہی گھوڑا گلی اسکول تھا، سڑا ہوا بجھا ہوا، اور میں پڑھا تھا کہ لیکن وین آئی انٹر ان دی تو ایسے لگتا تھا کہ جیسے کسی جنت میں داخل ہو گیا. مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب منظور صاحب تھے تو میں چیف آرکیٹیکٹ ڈپارٹمنٹ میں منظور صاحب کو لے کے گیا، اور وہ جو ہاسٹل کی بلڈنگ میں نے آرکیٹیکٹ والوں سے ڈیزائن کروائی، اور میری اس میں کافی ان پٹ تھی. تو پتہ چلا کہ باقی بھی ان پٹ ان کی تھی، اور پرانی بلڈنگوں کو بھی انہوں نے کیا، کافی رینوویٹ کیا، اور ایک ایسا خوبصورت ویو کریٹ کر رہے تھے کہ جسے دیکھ کے میرا وہ میں بڑا حیران تھا کہ یار اس میں رزاق صاحب، یوسف صاحب اور یہ فاروقی صاحب جن کے بارے میں نے تھوڑی سی کرٹیسزم کی تھی، میں نے ان سب کو موجودگی میں میں نے کہا کہ میں معذرت خواہ ہوں، میرے نوٹس میں یہ چیزیں اتنی نہیں تھی کہ آپ لوگوں نے اس لیول پہ کو آپ کے پیسے ٹھیکیدار لے کے بھاگ گیا تھا، بٹ یو پیپل ڈڈ اے مارولس جاب. مجھے پتا جس طرح آپ لوگوں نے یہ کام کیا اور بلڈنگ کو تیار کروایا، تو میں نے ایز اے بڑا پن دکھاتے ہوئے مجھے انہوں نے کہا سر اگر آپ سے ہم سے کوئی غلطی ہوئی تو میں معذرت خواہ. میں نے کہا نہیں، یہ ایک لمبی کہانی ہے، آپ اس کو نہیں سمجھ سکتے. میں آپ سے معذرت کرتا ہوں کہ میں نے ویلاگ کیے، لیکن میں نے انٹرسٹ آف ڈپارٹمنٹ کیے. ساتھ ساتھ فلم چل رہی ہوگی اکیڈمی کی، آپ ضرور دیکھتے رہیں کہ جو انہوں نے کام کیے. تو آخر پہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب کبھی اچھا کام کریں تو محکمے کو چاہیے کہ اس کو پراپرلی ہائی لائٹ کرے، اس کو پراپرلی اس کو بتائے، بلائے، اور اس کو میں کون سا کوئی اس کو لانا. میں نے 38 سال اس محکمے میں گزارے، اور میں پشاور میں ریگولرلی پڑھاتا ہوں، یہاں پہ بھی پڑھاتا ہوں. میرا ایک پیشن ہے، میرا ایک شوق ہے. میں نے بڑی پریزنٹیشنیں 3 ڈیمینشنل میں تیار کی ہوئی ہیں، بٹ اس مصروف نے یہ سمجھا کہ یہ آ جائے گا تو میری ٹور ختم ہو جائے گی. نقلیں مار کے جو کتابیں لکھی ہوئی ہیں وہ اس پہ میں ایک علیحدہ پروگرام کر رہا ہوں کہ ان کی کتابیں جو کہاں کہاں سے کاپی پیسٹ ہوئی، اور کس طرح انہوں نے ایکسٹینشن کے ریسورسز استعمال کرتے ہوئے انہوں نے اپنا ذاتی کام نکالے اور بیٹھ کے وہاں پہ پرائیویٹ کام کیے. ان مصروف نے
صرف 2 سال نوکری کی فیلڈ میں، پھر 6 مہینے بعد فیلڈ کا ایریا چھوڑ کے چلے گئے، پھر ساری عمر ایک پہاڑی پہ بیٹھ کے بندوق لے کے سارے محکمے کو گولیوں کا نشانہ رکھا، اور اب سیدھا جا کے چیف کنزرویٹر لگ گئے۔ مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آتی، آرمی میں بھی، سی ایس سروس میں بھی، جہاں پہ جب بندہ کسی فیلڈ میں فیلڈ میں کام ہی نہ کیا ہو، ہی کین ٹیک ڈیسیژن اور ریگارڈنگ فیلڈ۔ اب کیا ہے، پہاڑی علاقے میں نہ ان سے چلا جاتا ہے، نہ ان کو پتہ ہے، سارا دن بیٹھے پرفارمے بناتے ہیں، سارا دن بیٹھے وہ، میں نے آج تک ان کو پہاڑی علاقے میں نے وہاں پہ پوری سنگن لی، سارا کچھ کیا، کہتے مصروف ایک دن بھی پہاڑی علاقے میں گھومتے پھرتے، اب شاید چلے جائیں تصویریں کھنچانے کے لیے، ان کا سانس پھول جاتا ہے۔ 2-3 دفعہ وہ ہاسپٹل بھی گئے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنا کہتے ہیں کہ کرنے، لیکن جو کام انہوں نے، جو لوگوں کو انہوں نے خراب کیا، اس کی پکڑ ہوگی۔ میں آج آپ کے پروگرام میں میں اس بندے کو معاف کرتا ہوں، 2 دفعہ نہیں، 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ کرتا ہوں، میں معاف کرتا ہوں، لیکن قیامت والے دن میں ضرور اس بندے سے پوچھوں گا کہ تم نے میرے بھائی کو کیوں بھیجا وہاں پہ لیا، تو نے مجھے 6 سال چیف کنزرویٹر بننے سے روک کے رکھا، میری غلط انکوائریاں کی، میرے ساتھ کی، اور جو بندہ میرے انکوائریوں میں آتا تھا وہ اب پروموٹ نہیں ہوا، جو میرے خلاف چلتا تھا اللہ نے اس کو بھی کر دیا۔ اب آخر پہ میں فاروقی صاحب، اپنا وہ جو ڈی ایف او صاحب ہیں، بابر صاحب، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دے گیو می اے پروٹوکول، مجھے انہوں نے بڑا اچھے طریقے سے پریزنٹیشن دی، اچھا کافی چیزیں ان کی ہیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ اگر انہوں نے مجھے بلایا رہا تو میری بھی انپٹ کافی ہوگی، کیونکہ ان کو کیسے اس کو اور امپروو کیا جا سکتا ہے۔ آخر پہ پروموشنز ہوئی ہیں، اب میرے 12 شاگرد میرے 19 گریڈ میں چلے گئے ہیں اور چاروں طرف وہ پھیل گئے ہیں، اور یقین کریں میری وجہ سے ان پہ بہت پریشر آتا تھا، وہ مصروف کہتے تھے وہ اجمل رحیم دے نال ہے تو یہ اس کو کھینچ کے رکھو، بدتمیزی ان سے کرنا۔ عوان صاحب میں نام لے کے کہہ رہا ہوں، خدا کا خوف کرو، یہ اس طرح مت کریں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت دی ہے تو عزت دینا بھی سیکھیں، آپ عزت نہیں دیتے، آپ جس طرح کی میں نے باتیں سنی ہیں وہ کرتے ہیں۔ میں مبارک دیتا ہوں ثاقب، یہ بھی میرے ساتھ رہے ٹریننگ میں، قاضی صاحب ویسے کام کیا ہے، ان کو مبارک، رزاق صاحب نے کبھی میرے ساتھ کام نہیں کیا، ملک عباس میرا کنٹمپریری تھے، نواز نیاز سندیلا اور نیاز چاچو جسے میرے بچے کہتے ہیں، یہ فاروقی صاحب، شیخ گلزار صاحب نے میرے ساتھ کام کیا ہے، شیخ منظور میرے ساتھ اٹیچ رہے، خدائی صاحب میرے ساتھ کام کیا، اجاز تبسم صاحب نے ایز ڈی او بھی کام کیا، ایز اے ڈی ایف او بھی کام کیا، اور اب کنزرویٹر ہو گئے ہیں۔ شیخ منظور صاحب جیسے بتایا تھا، ملک سلیم صاحب، مجھے سب سے زیادہ خوشی ان کی ہوئی کہ ان کو بھی کافی دوسروں کے گند اپنے اوپر لینے والے آخرال اپنا سکسیڈڈ، وہ کامیاب ہوئے، نکالا۔ گور مشتاق کو میں نے بڑے فون کیے، بٹ انفارچونیٹلی وہ بھی ڈرتے ہوئے میرا فون نہیں سنا۔ نسیم بٹ صاحب، ان کو بھی مبارک۔ تو ان سب کو میری طرف سے بہت بہت مبارک، یہ میرے بچے، میرے پالے ہوئے، میری ٹریننگ کیے ہوئے، نیکسٹ یہ وہاں پہ ہے، اور میری دعائیں ان کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ان کو نوازے، اپنے کمانڈ سے ضرور نوازیے گا۔ اٹ واز اے مارولس جاب ڈن بائی مار یوسف چودھری رزاق صاحب۔ میں نے چودھری رزاق صاحب کو میسج کیا، ان کا فون آ گیا بڑے خوشی سے، میں بڑا حیران ہوا کہ یہ بندہ عوان صاحب سے پیچھے لگ کے میرے خلاف بولتے تھے، لیکن آج انہوں نے خوشی کا اظہار کیا۔ غلامی سے آزاد دلانا چاہ رہا ہوں اس بندے کی، غلامی سے آزاد۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ فارس جاب انڈیپینڈنٹ ڈیسیژن جاب ہے، اس پہ آپ جس اب 19 گریڈ میں پہنچے، یو آر دا ٹیکنیکل پرسن، اور اپنے فیصلے کریں، مت پوچھیں کہ قلم لگانی ہے کیا لگانی ہے، یہ چھوڑ دیں، یہ جو فصلی بٹیرے چلے جائیں گے 1 سال 1.5 سال کے اندر اندر، یہ جنہوں نے محکمے کا ستیہ ناش کیا، 8 مہینے رہ گئے ہیں، 8 مہینے کے بعد اس ڈپارٹمنٹ نے جس طرح اٹھنا ہے نا، آپ سوچ نہیں سکتے یہ انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو میں آخر پہ شکریہ ادا کروں گا سب کا جنہوں نے مجھے بڑا اچھا انٹرٹین کیا، اور میں اپنی ساری ویڈیو میں یوٹیوب سے اور ساری جو میں نے تھوڑی تنقید کی تھی وہ اتار رہا ہوں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔